اسلامیات لازمی 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے نئے نصاب کے مطابق آزمائشی اشعار۔ باب چہارم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ اس میں ہم پڑھیں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حاصلات تعلم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، حسب نسب اور تعلیم و تربیت جان کر بیان کر سکیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور اوصاف اور فضائل سمجھ کر بیان کر سکیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، دینی اور فقہی خدمات سمجھ کر بیان کر سکیں۔ روزمرہ زندگی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور کردار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ ولادت اور حسب و نسب۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت بلند شان اور مرتبے والی شخصیت ہیں۔ انہیں تابعین ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ آپ فقہ اسلامی کے پہلے مدون بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ کے آباء و اجداد فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ خود ابو حنیفہ کی کنیت استعمال کرتے تھے۔ آپ 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی میں کوفہ، عراق میں خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان تاجر تھا اور کپڑے کی تجارت میں مشہور تھا۔ کوفہ اس وقت علم کا مرکز تھا اور اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیات تھے۔ تعلیم و تربیت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کیا، جبکہ تجوید کا علم امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ تجارتی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات ایک عظیم محدث امام عامر شیبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جنہوں نے آپ کی مصروفیت پوچھی اور نصیحت کی۔ انورٹڈ کاماز میں ہے، میں آپ پر ذہانت اور وسیع بیدار ذہن دیکھتا ہوں، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور علماء کرام کی مجلس میں شامل ہوتے رہیں۔ انورٹڈ کاماز کلوز۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت میرے دل کو لگی۔ میں نے بازار جانا ترک کر دیا اور اپنا وقت حصول علم میں صرف کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 18 سال تک امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا شمار ان کے بڑے بڑے شاگردوں میں ہونے لگا۔ فقہ حنفی کا زیادہ مدار امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے رائے پر مبنی تھا، جو حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابراہیم نقعی رضی اللہ عنہم فقہ کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ ابراہیم نقعی کے ہجے ہیں ابراہیم الف بے ریلی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام لکھتے ہیں اس طرح، اور نقعی نون خ اور عین چھوٹی ہے ملا کر لکھا ہوا ہے۔ آگے پڑھتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کوفے میں علم حاصل کیا، جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا، اور اس کے بعد حرمین شریفین اور آخر میں بصرہ سے بھی علم حاصل کیا۔ اخلاق اور اوصاف۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علم، عمل اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بہت ذہین اور قوی حافظے والے، بردبات، فیاض، عبارت گزار اور نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ صاحب تقوی اور حکمت تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درجہ ذیل صفات کی وجہ سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ نمبر 1، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی وجہ سے آپ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نمبر 2، آپ کو اجتہاد اور فتاویٰ لکھنے کا موقع عظیم متقین اور محدثین کے دور میں ملا۔ نمبر 3، مشہور علماء حدیث اور فقہ نے آپ سے روایات کی ہیں۔ نمبر 4، آپ کو امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم طلباء ملے، جنہوں نے حدیث اور فقہ کے علم میں بے شمار خدمات انجام دیں۔ یہ ظفر بھی زال فیرے سے لکھا ہے۔ آپ کو نمبر 5، آپ کو تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ علمی خدمات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادی مسائل اور طریقے 1200 سال سے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کئی بڑے بڑے اسلامی ممالک میں قوانین اور مسائل آپ کے مسلک کے مطابق رائج ہیں۔ کوفے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت علقمہ بن قیس کوفی اور حضرت اسود بن یزید کوفی رضی اللہ عنہ آپ کے خاص شاگرد تھے۔ علقمہ
عین، لام، قاف، میم اور جھٹکے والی ہے۔ حضرت علقمہ حضرت اسود بن یزید کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم نقعی کوفی آپ کے مسند پر بیٹھے اور علم و فقہ کو وسعت دی۔ انہیں فقیہ العراق کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم نقعی کے زمانے میں فقہ کا غیر مرتب شدہ مواد جمع کیا گیا تھا، جسے آپ کے خاص شاگرد حضرت حماد کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے محفوظ کیا تھا، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام ظفر کو مرتب شکل میں دیا، جسے انہوں نے باقاعدہ کتابوں کی شکل میں پیش کیا۔ یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں نے امام صاحب سے لی ہوئی احادیث کو حدثنا اور اخبرنا کے الفاظ سے تحریر کیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی میراث کا نام کتاب الآثار ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے جس نے بعد کے محدثین کے لیے فقہی درجہ بندی اور ترتیب کے رہنما اصول فراہم کیے ہیں۔ امام صاحب کے مشہور شاگرد امام محمد بن حسین الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابیں المبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، الزیادات، الصغیر، الصغیر، السیر الکبیر بھی فقہ حنفی کے اہم ماخذ ہیں۔ فقہ حنفی دنیا کے کئی ممالک بشمول ترکی، شام، لبنان، اردن، مصر، عراق، افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں رائج ہے۔ وفات: عباسی خلیفہ حضرت ابو جعفر نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملک کا قاضی اور قضا بننے کو کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا، اور خلیفہ نے اصرار کیا، تب بھی امام صاحب نے صاف انکار کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ اس منصب کو سنبھال نہیں سکتے۔ اس انکار کی وجہ سے انہیں 1406 ہجری کے قریب قید کر دیا گیا۔ اس انکار کی وجہ سے انہیں 146 ہجری کے قریب قید کر دیا گیا، لیکن جیل میں بھی آپ کی تعلیم جاری رہی، اور حضرت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث و فقیہ جیل میں بھی آپ سے علم حاصل کرتے رہے۔ آپ کی وفات تقریباً 150 ہجری میں ہوئی۔ تقریباً 50,000 لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو بغداد کے خزران قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین کے بعد بھی 20 دن تک آپ کی قبر کے قریب نماز جنازہ کا سلسلہ جاری رہا۔ مشق: الف، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ نمبر 1، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور خدمات پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ ب، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا ذکر کیجیے۔ نمبر 2، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات لکھیے۔ نمبر 3، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور اوصاف لکھیے۔ ج، درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مزید علم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ الف، امام عامر شیبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ب، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ج، امام ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ د، امام حماد بن ابی سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نمبر 2، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا۔ الف، صحابی ہونے کا۔ ب، تابعی ہونے کا۔ ج، تبع تابعی ہونے کا۔ د، ولی ہونے کا۔ نمبر 3، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کتاب کا نام ہے۔ الف، المبسوط۔ ب، الزیادات۔ ج، الجامع الکبیر۔ د، کتاب الآثار۔